جب ایک انسان اپنی اعلیٰ پر اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے، الٹا اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، وہ اپنی فطرت سے بھی نیچے گر جاتا ہے، اسفل السافلین کے اندر وہ آ جاتا ہے۔ تو جس انسان نے زندگی میں بائی چوائس جانور سے بدتر زندگی گزارنا پسند کی، آخرت میں اس کا انجام جانوروں کی طرح ہی کیا جائے گا۔ وہ جو اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکامات کو سننے کے بعد 1 سینٹی میٹر موو کرنے کے لیے کوئی دل میں تڑپ محسوس نہیں کرتے تھے، قیامت کے دن اس سزا کے اوپر 1 سینٹی میٹر ہل نہیں سکیں گے۔ مقابلے پہ فرشتے ہوں گے، کوئی دوسرا انسان نہیں ہوگا جس کو آپ نے ایک پنچ مارا اور وہ دور گر گیا۔ مقابلے میں فرشتے ہوں گے، اور فرشتے اپنی ایگزسٹنس میں جائنٹ ہیں۔ بہت سی احادیث آتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا سائز بہت ہیومنگس ہے، اور بعض فرشتے خاص طور پر جو اللہ نے روز محشر کے لیے رکھے ہیں، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں، وہ ہیومنگس فرشتے ہیں، بہت ہیوج سائز کے فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی طاقت کے سامنے انسان کی طاقت کچھ نہیں ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم روز محشر مجرم بنے، بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور پاؤں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے، بہتر ہے ہم اپنی اس پیشانی کو آج اپنی ول پاور سے والنٹیرلی اللہ کے سامنے جھکائیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے خلاف استعمال نہ کریں۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں اپنی فرما برداری کے لیے دی ہیں، ان نعمتوں کا ایسا استعمال کہ خود بھی نافرمان ہوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی نافرمانی کے انسینٹیو دینے لگ جائیں، یہ نہ کریں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلم بنایا ہے، سبمٹ کرنے والا بنایا ہے۔ آلریڈی آپ کا اور میرا دماغ، آپ کا اور میرا برین، آپ کا اور میرا فرنٹل لوب اللہ کے اختیار میں ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے انسان کو پیرالائز ہوتے ہوئے؟ سیڑھیوں سے گرنے کی ضرورت، کام تمام، انسان زندگی بھر کے لیے پیرالائزڈ۔ کوئی ایک نرو آپ کی، کوئی نرو کسی بھی جگہ پر جا کر کسی بون کے اندر پھنسنے لگ جائے، معاملہ ختم، پیرالائز فار دا لائف ٹائم۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک ایک لمحہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ سوچنے کا وقت ہے۔ اللہ نے ہم سب کو عقل مند انسان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں پڑھا لکھا انسان بنایا ہے۔ اس وقت پوری دنیا ایک افراتفری کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہسل بسل ہے۔ دنیا کے اندر ماسس کے ماسس اللہ کو اگنور کیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے گروپس، بڑی بڑی تعداد مسلمانوں کی غفلت کی زندگیاں گزار رہی ہے۔ ہمارا یہاں آ کر بیٹھ جانا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں۔ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہمارے کانوں سے ہمارے دل اور دماغ میں اس کا کلام اتر رہا ہے۔ اسی کی توفیق ہے کہ اللہ ہمیں وقت سے پہلے وارن کر رہا ہے۔ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آپ میں سے ہر ایک انسان اپنے ساتھ 10، 20، 25 لوگوں کو اس راستے پر لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ نے آپ کو صرف بیان نہیں، بیان میں بھی احسن البیان دیا ہے۔ جس کے پاس علم کی طاقت ہوتی ہے، اللہ اس کے بیان میں اور طاقت دے دیتا ہے۔ جس کے پاس عقل ہوتی ہے اور اس کو اس عقل کو استعمال کرنا آتا ہے، اللہ اس کی بات کے اندر وزن لے آتا ہے۔ اور آپ کو اور مجھے اس وقت اسی پیٹرن پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو جانور کی سطح پر نہیں، ہیومن لیول پر چوائسز کیجئے، اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے جس کے بعد پھر کوئی کسی قسم کا جو ہے فائدہ انسان کو نہیں پہنچ سکے گا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ، بہت ہی ٹیریفائنگ اور بہت ہی ایک ہیلپ لیس تصویر ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 42 میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کلمہ گو ہو، سانس آ رہی ہے، زندگی کی مہلت ہے، جہنم کا معلوم ہو گیا،
پلٹو اپنے رب کی طرف. یاد رکھیے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہر مرتبہ ہمارا پڑھنا ہمارے ہی خلاف ایک حجت کریٹ کر رہا ہے. ہم خود اپنی نعمتوں کو کہیں بھول نہ جائیں. اپنا آڈٹ کیجئے, اپنا تزکیہ کیجئے. جہاں ہم عبادتیں کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے, روزے رکھ رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں, زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, کچھ دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو ایویلیویٹ کیجئے. میری زندگی میں کہاں خرابی ہے, میں کہاں اللہ سے دور ہوں, کیا میری زندگی میں کوئی ایسا کام ہے جو میرے لائف سٹائل کے طور پر ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. آڈٹ کیجئے اپنا. یہ رمضان آڈٹ کا مہینہ ہے, تزکیہ کا مہینہ ہے. ہم پورے 11 مہینے اپنے آس پاس کے ہر انسان کا آڈٹ کرتے ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک. وہ بولتی ایسے ہیں, وہ سوچتی ایسے ہیں, وہ بھی ہمیں پتا ہوتا ہے وہ سوچتی ایسے ہیں, وہ دیکھتی ایسے ہیں, میں نے تو ان کی نظروں کے پیچھے سب پڑھ لیا. کتابیں نہیں پڑھی جاتی, نظریں پڑھنے کے ماہر. اپنا آڈٹ کیجئے. 11 مہینے انسانوں کا آڈٹ کرتے رہتے ہیں, اس ایک مہینے میں اپنا آڈٹ کیجئے. کہیں میرے اندر شرک تو نہیں, کہیں میرے اندر نافرمانی تو نہیں, کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں. نعمتوں والا انسان, اس میں تکبر بہت سوئفٹلی پینیٹریٹ کرتا ہے. اسی لیے اپنے اندر ایکسٹرا عاجزی, ایکسٹرا نرمی رکھیے. یاد رکھیں نعمتیں ایروگنس کی طرف انسان کو پش کرتی ہیں. آٹومیٹک آپ کے اندر ایک کیفیت آتی ہے. آپ ذرا اونچی گاڑی پر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ سب محسوس کر سکتے ہیں. باقی گاڑیاں آلریڈی بہت چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں, بالکل جیسے آپ بس میں بیٹھ جائیں تو گاڑی کیسے لگتی ہیں, باقی چھوٹی چھوٹی کیڑے مکوڑے. نعمتوں سے تکبر جلدی آ جاتا ہے, تو ہر نعمت والے کو اپنا آڈٹ بار بار کرنا چاہیے. اور تکبر جس دل میں آ جاتا ہے اس کے لیے احادیث کا مفہوم آتا ہے, جس دل میں ایٹمز ویٹ کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور میں اس لیے بول رہی ہوں خاص طور پر تکبر کا معاملہ, اور بھی ہمارے اندر بہت سی شارٹ کمنگز ہیں, لیکن اٹس کامن فیلنگز کہ انسان کو اپنے اندر سے ہر وقت ایروگنس کو باہر نکالنا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث آتی ہے, ادب المفرد میں ہے یہ, صحیح بخاری میں نہیں آتی. آپ نے اس میں کہا من سرہ ان یتمثل لہ رجال قیاما فلیتبوأہ مقعدہ من النار. جو چاہے کہ لوگ اس کو عزت دینے کے لیے جب وہ آئے تو کھڑے ہو جائیں, اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جو چاہے. دیکھیے 2-3 فیکٹر ہیں. ایک ہوتا ہے کسی کو ویلکم کرنے کے لیے آپ کھڑی ہیں, مثال کے طور پر دلہا دلہن انٹری مار رہے ہیں, آپ کی سب جو ہیں وہ بچیاں اور بچے کھڑے ہیں, یہ الگ چیز ہے. دس از اے ڈفرنٹ فیکٹر. دس از اے فیکٹر آف ایروگنس. میں آئی کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا, یہ مائنڈ سیٹ. انسان خود چاہے کہ میری عزت میں سب کھڑے ہو جائیں, یہ ہے تکبر. اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں یہ تمنا آئے فَلْيَتَبَوَّأَهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ جہنم میں بنا لے. کوئی آپ کی محبت میں کھڑا ہو جاتا ہے, سو کے کوئی ایسی بات نہیں. اب یہ مت کہیں اے ہائی آپ نے کیا کر دیا, اب ہم دونوں ہی جہنم میں جائیں گے. پلیز ریلیکس رہیے لوگوں پر, بی ایزی آن پیپل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے احادیث کا علم ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا, جس طرح سے قرآن کی آیات کا علم ہے ایسے ہی احادیث کا بھی علم ہوتا ہے. آپ کو احادیث کو آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اس حدیث کی ڈیپتھ نہیں جانتے. اس سے بہت ڈیمیج ہو رہا ہے معاشرے میں. لوگ چیزیں فارورڈ کر کے سمجھتے ہیں کہ آج صبح میں نے 200 گروپس میں 200 امیجز ڈال دیے, چلو 200 نیکیاں تو اکٹھی ہو گئیں, باقی دن ٹھہرا آرام سے گناہ کرنے کی بڑی پوٹینشیل آ گئی. یہ مت کیجیے. آپ لوگوں کو دین سے دور کریں گے اس طرح کی تبلیغ کر کے. جو انسان خود پسند کرے کہ اس کے آنر میں کھڑا ہوا جائے, اس کی تعظیم میں کھڑا ہوا جائے, اس کو چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے.
بعض اوقات ہمارے اندر ایروگنس کی بو ہمیں خود آ جاتی ہے، تو ہمیں خود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بٹھا کر اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے. اللہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں موت سے پہلے اپنا ایسا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخرت کے ہر برے انجام سے بچ جائیں. تو مجرمین کو بتا دیا گیا کہ وہ مجرمین جو مسلمان ہیں ان کو باقی تمام گناہگاروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور پھر ان کے لیے اللہ نے سزا ایسی رکھی ہے جس میں ان کو جانور کی طرح گھسیٹا جائے گا. فرشتے ہوں گے جن میں سے کچھ نے اس کے ماتھے کے بالوں سے اس مجرم کو پکڑا ہوگا اور کچھ نے اس کے دونوں پاؤں سے اس کو گھسیٹا ہوگا. اور بالکل جیسے عربز جو تھے وہ جانور کو کھال اتارنے کے بعد پورا روسٹ کرتے تھے، آگے کی آیت آپ کو وہی ڈپکشن دیتی ہوئی مل رہی ہے. آیت نمبر 43، ہَذِهِ جہنم التی یکذب بها المجرمون. اس وقت کہا جائے گا ہَذِهِ جہنم، یہ ہے وہ جہنم، التی یکذب بها المجرمون، جس کو مجرم ریجیکٹ کیا کرتے تھے کانسٹنٹلی، جس کا ڈینائی کیا کرتے تھے، جس کو ریجیکٹ کرتے تھے. یہ ہے وہ ٹارچر چیمبر. دنیا کے ٹارچر چیمبرز بعض اوقات انسان سے دیکھے نہیں جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے، آپ فوراً ہٹا دیتے ہیں اس کو. انسان سے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ کسی انسان کو ٹارچر میں دیکھے. ایک نارمل انسان، پیرانوائڈ نہیں ہے جو، سائیکو نہیں ہے جو، ایک نارمل انسان کسی دوسرے انسان کو ٹارچر میں نہیں دیکھ سکتا ہے. ٹارچر چیمبر کی سزائیں جو ہیں وہ انسان کو سائیکولوجیکلی مریض بنا دیتی ہیں، دیکھنے والوں کو بھی، اور جو رہتے ہیں ان کو تو بنا ہی دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا ٹارچر چیمبر مینشن کیا ہے جو دنیا کے تمام ٹارچر چیمبرز کا بھی ٹاپ ہے. جہنم کے بارے میں آپ کو کئی مختلف صفات، کریکٹرسٹکس ملتی ہیں. میں ساری نہیں آپ کو بتا رہی، لیکن میں آپ کو پرومیننٹ 12 کریکٹرسٹکس جہنم کے بتا رہی ہوں، جس سے ہمیں جہنم کا ایک انٹروڈکشن مل جائے گا. اور اس میں سے ہر صفت کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کی ہر صفت ہمیں اس سے بار بار پناہ مانگنے کی طرف لے کر جائے، تاکہ ہم ہر دن اس جہنم سے پناہ مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ فجر اور مغرب کے فرض کے بعد 7 مرتبہ اللہم آجرنی من النار پڑھا کرو. اللہ ہم آگ سے آپ کی پروٹیکشن میں آتے ہیں، ہمیں پروٹیکٹ کر لیجئے. تو 7 مرتبہ فجر کے فرض کے بعد اور 7 مرتبہ مغرب کے فرض کے بعد یہ ضرور پڑھا کریں. پہلا پوائنٹ جو جہنم کے بارے میں ہے، اس کے لیے حدیث میں آتا ہے جہنم کو 1000 سال دہکایا گیا. اقیدت النار 1000 سنۃ فبیضت، جہنم کو 1000 سال لٹ کیا گیا، دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی. ثم اقدت 1000 سنہ، پھر مزید 1000 سال اس کو گرم کیا گیا، فمحرت تو وہ سرخ ہو گئی. ثم اقدت 1000 سنہ، پھر مزید 1000 سال اس کو دہکایا گیا، فیول کیا گیا، فسودت وہ سیاہ ہو گئی. فَهِيَ سَوْدَاءُ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، It is now black like the darkest night. اس وقت جہنم پچ ڈارک ہے. تو جہنم کا ایک صفت کیا ہے؟ اللہ نے اس کو گریجولی فیول دے دے کر دہکایا ہے. اس وقت اس کا جو بھی ٹیمپریچر ہے وہ دنیا سے کئی زیادہ گنا بڑا ہوا ہے. یہ پچ ڈارک کالے رنگ کی آگ ہے. کوالٹی نمبر 1 جو جہنم کی آتی ہے. نمبر 2، اس جہنم کے قرآن کے مطابق 19 گارجین فرشتے ہیں. ان سب کا بھی جو ہیڈ فرشتہ ہے جن کا نام مالک آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر آسمانوں کے اوپر سیر کرائی گئی اور آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کے گارجین مالک کے پاس سے گزرے
تو اس کے بعد آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے جس فرشتے کو بھی دیکھا اس نے آگے بڑھ کر مجھے ویلکم کیا، مسکرایا اور سلام کیا، مگر میں نے مالک کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جس دن سے جہنم بنی ہے مالک نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے۔ جہنم کے 19 فرشتے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسری صفت جو جہنم کی قرآن اور احادیث میں آتی ہے، جہنم اللہ کی ایک ہیوج مخلوق ہے۔ جہنم مجرمین کو احادیث کے مطابق سٹیئر کرے گی۔ امیجن کریں اس وقت سامنے، اب میں خود یہاں بیٹھی ہوں، اس وقت سامنے سٹیج پہ ریچھ آ جائے، بیئر یا لائن آ جائے، اور وہ آپ کو دیکھے، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، آپ کہیں ہاں کتنا کول لگ رہا ہے، ویڈیو بنانا میری۔ کول لگے گا یا ڈر لگے گا؟ جہنم کے لیے احادیث میں آتا ہے جہنم مجرمین کو سٹیئر کرے گی۔ جہنم اللہ کی ہیوج مخلوق ہے۔ بعض احادیث میں جو الفاظ آتے ہیں اس کا ترجمہ آتا ہے کہ جیسے جہنم ایک وائلڈ بیسٹ کی طرح ہے، جس کو اللہ نے 70 لگاموں سے باندھا ہوا ہے۔ 70 رنگز ہیں اور ہر رنگ میں ایک رسی ہے، جسٹ کہ ہم سمجھ جائیں۔ جہنم کے 70 رنگز ہیں۔ بعض علماء اس کو ایسے لکھتے ہیں کہ ہر رنگ میں ایک رسی ہے، جیسے جانور کو نہیں اس کے گلے میں رنگ ڈال دیتے ہیں اور پھر رسی سے اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو جہنم از اے ہیوج وائلڈ بیسٹ جس کے 70 رنگز ہیں۔ ہر رنگ میں ایک رسی ہے اور ہر ایک رسی کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے۔ اٹس اے ہیوج کریشن، میسو کریشن۔ چوتھی صفت جو جہنم کی آتی ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ انسیٹیبل ہے، یعنی جہنم کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے۔ جب جب کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جاتا ہے جہنم کی صدا آتی ہے حل من مزید، حل من مزید۔ سورہ قاف آیت نمبر 30 میں آتا ہے یوم نقول لجہنم حل امتلاتی، جب جہنم سے روز محشر میں پوچھا جائے گا کیا تم بھر گئی، وتقول، اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی ہیں۔ جہنم کانسٹنٹلی ارج کرے گی کہ اس میں اور لوگوں کو ڈالا جائے، اسی لیے جو لفظ انگریزی کا ہے وہ بڑا سوٹیبل ہے، جہنم انسیٹیبل ہے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جہنم کانسٹنٹلی اور لوگوں کو اور فیول کو مانگتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا پاؤں جہنم پر رکھ کر اس کو ہلکا سا سکوش کریں گے۔ پھر جہنم کہے گی اوکے اللہ آئی ایم فل، پھر وہ خاموش ہو جائے گی۔ نمبر 5 کریکٹرسٹک جو جہنم کا آتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی آگ، دنیا کی ہاٹسٹ آگ، اگر آپ تمام احادیث اکٹھی کریں جو اس ٹاپک پر آتی ہیں تو اس کا سنopsis یہ بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی جو سب سے ہاٹسٹ ٹیمپریچر والی آگ ہے جہنم کی آگ اس سے 69 یا 70 ٹائمز زیادہ ہے۔ بعض احادیث میں نمبر 69 ہے، بعض میں 70 ہے۔ دنیا کا مطلب پوری کائنات ذہن میں رکھیے گا، دنیا کا ہائیسٹ ٹیمپریچر کہاں پر ہے؟ سورج دنیا میں ہے نا، سورج از پارٹ آف آر دنیا۔ جب روز محشر شروع ہوگا، الساعہ قائم ہوگا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سو سورج از پارٹ آف آر دنیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے احادیث میں کہ جو دنیا کی آگ کا ہاٹسٹ ہے جہنم اس سے بھی 70 ٹائمز زیادہ ہے، سو دیر کین بی اے چانس کہ سورج کے اوپر بیس کر کے بات کی جا رہی ہے، اور سورج کے کور کا جو اس کا سینٹر ہے، ہم نے بات کی تھی، اس کا ٹیمپریچر ہے 15 ملین ڈگری سیلسیس۔ آپ اور میں جہنم کا ٹیمپریچر ازیوم نہیں کر سکتے۔
دس از دی ہاٹیسٹ پلیس. عربی زبان میں یہ اصول ہے. جب آپ کو یہ 70 کا نمبر ملے گا، بہت جگہ پر ملتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا سورہ توبہ میں کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، استغفر لہم، ان کے لیے استغفار آپ کریں، او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 ٹائمز بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر اللہ کے رسول 71 ٹائمز کرتے تو اللہ معاف کر دیتا. جس 70 کا نمبر وہی نمبر ہے جس کے لیے آپ کو احادیث ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ٹورڈز اینڈ آف ٹائم مسلم امت، جیسے یہودی بٹ گئے 70 فرقوں میں، اور پھر جیسے عیسائی ڈیوائیڈ ہو گئے، اسی طرح سے مسلمان بھی جو ہیں وہ اتنے فرقوں میں، 70 فرقوں میں، 71 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں لٹرلی اس وقت 70 سیکٹس کو لکھنا شروع کر دیں. 70 کا نمبر عربی زبان میں جب اس طرح سے استعمال ہوتا تھا، اس کا مطلب ہوتا تھا کاؤنٹ لیس. تو جب یہ کہا گیا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 ٹائم زیادہ ہے، اسی لیے کیونکہ اس میں ایک ڈیفینیشن کاؤنٹ لیس کی آتی ہے. تو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ دنیا کا ہاٹیسٹ پلیس سورج ہے، اور سورج کی ہاٹیسٹ جگہ سورج کا کور ہے، اس کا سینٹر ہے، اور اس سینٹر کا ٹیمپریچر 15 ملین ڈگری سیلسیس ہے. تو اس 15 ملین ڈگری سیلسیس سے بھی 70 ٹائمز زیادہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. اگلا جو جہنم کا کریکٹرسٹک ہے 6 نمبر، اس میں 5th ہے 6th ہے 6th ہے، اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو جہنم کی آگ ویسے تو بلیک ہے، لیکن اس میں سپارکس ہیں. جیسے آتا ہے سورہ مرسلات میں، انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر. جہنم کے سپارکس ہیں. ویلڈنگ مشین، کبھی کسی کو ویلڈنگ کرتے ہوئے دیکھا؟ سپارکس نکلتے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور بھی زمین پہ گر جاتے ہیں. سورہ مرسلات کی جو میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ جہنم کے سپارکس، میرے ذہن میں فوراً ویلڈنگ مشین آتی ہے، کیونکہ سپارک سے آپ کے ذہن میں وہی چیز آتی ہے نا فوراً. ویلڈنگ مشین کے باریک باریک سے سپارک جو زمین پہ گرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. سورہ مرسلات کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر. جب جہنم اپنے سپارکس باہر پھینکتی ہے تو وہ سرخ اونٹوں کے سائز کے سپارکس ہوتے ہیں. اتنے ہیوج سپارکس ہوتے ہیں، تو پھر جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ 7th کریکٹرسٹک جو جہنم کا آتا ہے، جہنم میں جانے والے لوگوں کے کپڑے آگ کے ہوں گے. سورہ حج آیت نمبر 19، فالذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے ان کے لیے کاٹے جا چکے ہیں. جب آپ یہ جہنم کی آیات پڑھتے ہیں اور آپ اپنے آس پاس، اپنے آپ کو بھی اور اپنے آس پاس لوگوں کو بھی ایک دنیا جانوروں کی طرح گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں، سچ بتائیں آپ کو غصہ آتا ہے یا ہمدردی ہوتی ہے؟ ہمدردی ہوتی ہے، غصہ نہیں آتا. جس کے اندر جہنم کا علم آ جائے وہ لوگوں کو غصے کے ساتھ قرآن کی طرف بلا سکتا ہے، یا وہ نرمی اور محبت اور خلوص کے ساتھ پکڑ پکڑ کر ان کو بلائے گا کہ پلیز غلط راستے پہ نہ چلو، پلیز غلط ڈیسیژنز نہ لو، پلیز اللہ کو اپنی زندگی میں اگنور نہ کرو. جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے، اس لیے کہ ان کو دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق کپڑے پہننا پسند نہیں تھا. انہوں نے جو نافرمانیاں کی، اب اس عدل کا تقاضا ہے کہ ان کو یہ سزا دی جائے. کریکٹرسٹک نمبر 8 قرآن میں آتا ہے سورہ دخان آیت نمبر 43 میں، جہنمیوں کا کھانا زقوم ہوگا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. جہنم کی جڑ میں ایک درخت ہے جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا، جو جیسے ہی وہ کھائیں گے ان کے پیٹ میں آگ لگ جائے گی.
جہنم کی سزاؤں میں سے ایک سزا، جہنمی کو بھوک بہت لگے گی۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیات کا انڈائریکٹ ریفرنس ملتا ہے کہ جہنمیوں کو بہت بھوک لگے گی، اور جب ان کو بھوک لگے گی تو وہ زقوم کے درخت کا کانٹے دار پھل کھائیں گے جو ان کے پورے حلق کو ڈیمیج کر دے گا، اور پھر ان کے پیٹ میں پہنچ کر بالکل جیسے ان کے پیٹ میں آگ لگا دے گا۔ ہمیں ذرا سی ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے انسان کی بے چینی کی، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ آپ کے سٹمک میں ایسیڈیٹی ہو رہی ہو، آپ کو جلن سینے میں محسوس ہو رہی ہو، اور کوئی آپ کے سامنے بہترین بفے رکھ دے لا کے، اچھا لگتا ہے؟ ایسیڈیٹی دور کی بات، کسی کو نوزیا ہو رہا ہو، آپ سے سب گھر والے کہیں چلو چلو بفے میں چلتے ہیں، ایک تھپڑ لگانے کا دل چاہتا ہے۔ یہ دنیا بہت کچھ گلمسز ہمیں دکھاتی ہے، بہت گلمسز دکھاتی ہے، صرف ہمیں اپنی عقلوں کو اس راستے میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ کریکٹرسٹک نمبر 9، حدیث کا مفہوم آتا ہے جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کے جسم دنیا کے جسم کی طرح نہیں ہوں گے۔ سورج کے سینٹر کی ٹیمپریچر انٹینسٹی ہم نے محسوس کر لی نا، 15 ملین ڈگری سیلسیس۔ آپ کا کیا خیال ہے اس ٹیمپریچر میں ہیومن باڈی آج والی جو ہماری دنیا کی ہے یہ ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ ایویپوریٹ کر جائے گی۔ سائنس یہ کہتی ہے اگر انسان کی اس باڈی کو جو ہم دنیا میں اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں، اسی کمپوزیشن کو ہم سورج کے سینٹر میں لے جائیں جہاں 15 ڈگری سیلسیس اس کا ٹیمپریچر ہے، انسان کی باڈی ایویپوریٹ کر جائے، ہیٹ اتنی ہے، تو جہنم کی ہیٹ تو اس سے 70 ٹائم زیادہ ہے۔ تو جہنمیوں کے جسم وہ نہیں ہوں گے جو یہاں دنیا میں ہیں، وہ ہیوج جسم بنا دیے جائیں گے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے جہنمی کے ایک مولر کا سائز، دانت کا سائز احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جو آپ نے جہنمی کا سائز ڈسکرائب کرنے کے لیے بیان کیا، ایک انسان جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اگر تم اس کو دیکھو تو اس کے بیٹھے ہوئے جسم کا فاصلہ مکہ سے مدینہ کے درمیان میں ہوگا، یعنی مکہ سے مدینہ آلموسٹ 500 کلومیٹرز ہے۔ جب جہنمی ایک جہنمی کا سائز یہ ہے تو جہنم کا سائز کیا ہوگا؟ اللہ کیوں دے گا اتنے بڑے جسم؟ تاکہ جہنم کی آگ کی سختی کو برداشت کیا جا سکے، اس لیے اللہ یہ جسم دے گا۔ ہذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم۔ نادیہ میں کرا دوں اور آپ لوگوں کو جلدی تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 10 کریکٹرسٹک ہے جہنم پلیس آف ایمبوش ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا جہنم میں ٹریپس لگے ہوئے ہیں، ان ایزی ورڈز۔ سورہ نبا میں ہم پڑھتے ہیں جو اما پارا میں آتا ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنم گھات والی جگہ ہے، ٹریپس لگے ہوئے ہیں یہاں پر۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے جہاں جہنم میں آگ کا عذاب ہے، چیخ و پکار کا عذاب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جلی ہوئی سکن کا چپک جانے کا عذاب ہے، درد اور کراہیت اور تکلیف اور ریگریٹ کا عذاب ہے۔ وہاں جہنم کے اندر ہر لیول پر اللہ نے عذاب دینے والی مخلوقات رکھی ہوئی ہیں۔ کس جگہ سے کون سا جانور، کون سی کریچر نکل آئے اور وہ جہنمی کو سزا دے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ہے جہنم للطاغین مآبا۔ نمبر 11 لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہ جزء مقسوم، سورۃ الحجر آیت نمبر 44۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں اپروپریٹ سزا ہے۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں یہ دروازے جہنم کے درجات کی طرح ہیں جو اس کو گریجولی نیچے سے نیچے لے کے جاتے ہیں، ڈاؤن ورڈ جاتے ہیں۔
پہلا دروازہ جہنم کا جس کو مینشن کیا جاتا ہے اس کا نام جہنم ہی ہے. ساتھ ہے نا, پہلا ہے جہنم, دوسرا ہے لوا, لام وا اور یا, لام تو زو لکھتے ہیں آپ اردو میں, لام وا اور یا, لوا. تیسرا ہے سقر, سین قاف را. چوتھا الحطمہ, ہا طا میم گولتا. پانچواں دروازہ ہے الجحیم. چھٹا ہے الصغیر, اور ساتواں دروازہ ہے ہاویہ. میں ریپیٹ کر رہی ہوں, جہنم, لوا, سقر, الحطمہ, الجحیم, الصغیر, الحاویہ. صغیر سین عین یا را, الصغیر سین عین یا را. اور آخری پوائنٹ, جہنم بریتھ کیسے کرتی ہے, سانس کیسے لیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. واشتقت النار الی ربھا, گرمی کی تیزی جو تھی, وہ سٹیم جو تھی وہ دوزخ کی بڑھ گئی, تو دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی. واشتقت النار الی ربھا, آگ نے اپنے رب سے شکایت کی. فقالت یا ربی, اے میرے رب, اکل بعدی بعدا, میرا ایک حصہ میرے دوسرے حصے کو کھا رہا ہے, آؤٹ آف ہیٹ ڈیکمپوز ہو رہا ہے. فاذن لها بنفسین نفس, تو جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی گئی. فی الشتاء, نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف, اللہ نے اس کو اجازت دی کہ ایک سانس وہ گرمی میں لے گی اور ایک سانس وہ سردی میں لے گی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْحَرِيرِ, تو یہ تو تم سردیوں میں شدید سردی محسوس کرتے ہو, وہ اس کا انہیل ٹائم ہوتا ہے, اور جو تم گرمیوں میں شدید گرمی محسوس کرتے ہو وہ اس کا ایگزہیل ٹائم ہوتا ہے. اللہم آجرنا من النار, اللہ ہمیں ہر طرح کے آگ, قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں بھی, ہماری اولادوں کو بھی, تمام مسلمانوں کو اور تمام نسلوں کو آگ سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ ہمارے لیے اس علم کو گہرائی کے ساتھ عمل کا حصہ بنانا آسان بنا دے. اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.